بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کا جو ہے اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے پاکستان کی اکانومی پہ، اور اسی طرح جو اس کے سوشل امپیکٹس کیا ہیں، سائیکولوجیکل امپیکٹس کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں پولیٹیکل امپیکٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پولیٹیکل کرائسس جو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو سسٹم ہے پولیٹیکل، وہ کوئی اسٹیبلٹی کوئی سوٹیبل نہیں رہا۔ جس طرح اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو جو ویسٹرن پولیٹکس ہے یا ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ اسٹیبلٹی زیادہ ہے۔ وہاں پہ کم از کم کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال نہیں تو 10 سال، زیادہ تر اب اگر ہم امریکن ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو کم از کم وہاں پہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ 10 سال جو ہے وہ رول کرتی ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے یورپین کنٹریز میں چلے جائیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے یا کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی ہے وہ بڑا ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہاں پہ یہ مسائل رہے ہیں۔ مطلب میں نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی ہے اس میں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی آتی ہے، وہ چاہے گورنمنٹ چاہے پولیٹیشینز کی طرف سے آئے، اپوزیشن کی طرف سے، یا جو ہے وہ آپ کی آرمی کی طرف، آرمی کے انوالومنٹ کی طرف ہو، آرمی کے انوالومنٹ سے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اداروں کو جو ہے وہ اپنی لمٹس میں کام کرنا چاہیے۔ میری اپنی یہ ماننا ہے کہ جو بھی ادارہ ہے اس کو اپنے جو اس کا جو سکوپ ہے، اپنی جو اس کی لمٹس ہیں، اور وہ جو اس کا بفر زون ہے اس کے اندر رہ کے اس کو کام کرنا چاہیے۔ یہ جو انوالومنٹ ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ پرابلمس ہی کریٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ سنڈے کو ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، ڈیموکریسی جو ہے اس میں نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ ایک آپشن ہوتا ہے، آپ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ پہلے ہی ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ویک ہے، تو وہاں پہ اس طریقے سے ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے پولیٹیکل، ڈیفینیٹلی آپ کی جب نو کانفیڈنس موومنٹ آئے گی تو اگر یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں رہتے تو نئے پرائم منسٹر آئیں گے، اس کے بعد پھر 2 سال بعد الیکشن ہوں گے تو دوبارہ سے پھر ایک نئے پرائم منسٹر آئیں گے۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ملک جو ہے وہ اکنامیکلی بھی، سوشلی بھی، اور سائیکولوجیکلی بھی تو ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ پہلے 3 سال جو ہے وہ پورا جو کنٹری ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کرائسس میں رہی ہے۔ تو اب سب کنٹری جو ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی اکانومی جو ہے وہ دوبارہ سے ری گرو کر رہی ہے۔ ان کے جو ہماری جو سائیکولوجیکل جو ہمارے امپیکٹ آیا تھا کرونا کا، جو ہم لوگ سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہوئے تھے سب، تو وہ دوبارہ سے ہم لوگ ریہیب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سوشل ایشوز ہیں، جیسے پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، انرجی کرائسس ہے، گڈ گورننس ہے، اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پاورٹی ہے، ایجوکیشن جو ہے اس کا ایشو ہے پاکستان میں پراپر جو ہے وہ، تو اسی طرح اور بہت سارے سوشل ایشوز ہیں جو ابھی تک ہمیں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہمیں شمار ہمارا نہیں ہوا، ابھی بھی ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں، تو ان کے پہ توجہ دینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ پولیٹکس جو ہے ڈیموکریسی، آئی آلویز سپورٹ ڈیموکریسی، تو لیکن اس میں جو ہے اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی اور میچورٹی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان میں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ ہی اوپینین لیڈر ہے، ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس کو کرنٹ سینیریو، کرنٹ افیئرز، اس کو پاکستان ہسٹری، اس کو جو بھی مطلب پولیٹیکل جو بھی اس سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری دلیلیں بھی دے گا۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے، اس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن ہے، اور اس میں جو ہے ایوری ون از wise person I think because they have they have smartphone in their hand، تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ سب کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے حساب سے یہ ہے کہ
ہمارے پولیٹیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، پاکستان کی ترقی کا سوچیں، پاکستان کو دنیا کے نقشے میں جو ایک ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ ہے اس میں شامل کریں، لوگوں کا جو معیار ہے معیار زندگی ہے اس کو بہتر کریں، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے، کیونکہ اکانومی گرو کرے گی، کیونکہ آئندہ جو آگے کا زمانہ ہے وہ یہ جو ابھی پروفیشنز چل رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس جو ہے اس میں بھی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں. مطلب پوری دنیا جو ہے وہ ایون کہ اب دوسرے جو سیارے ہیں وہاں پہ بھی وہ لوگ زندگی کا ابتدا کی کوشش کر رہے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں. تو یہ دوڑ یہ چل رہی ہے، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے. تو اس میں ہمیں بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس ٹریک پہ لایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ کس چیز میں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن اور ایک دوسرے کو برا کہنا، وہ اچھا ہے وہ برا ہے وہ اچھا ہے، یا باہر کے ملکوں کی دیکھیں امریکنز ہیں، یورپینز ہیں، جو بھی کنٹری ہے، کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی دوسرا کنٹری آگے نکل جائے. تو ظاہری بات ہے ہر کنٹری جو ہے اٹس اے ہیومن نیچر. ہمارا اگر ہم عام زندگیوں میں بھی دیکھیں تو ہمارے بھی یہی بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے. تو ہم کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر بھی کریں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بس ترقی کرتے رہیں چپ کر کے. اور اسی طرح مطلب ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں ترقی کرنے کے. اسی طرح ملکوں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ ملک جو ہیں وہ دوسروں کے معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے. تو یہ آپ کے اوپر خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میری یہی ایز اے پاکستانی شہری میرا اوپینین دینا جو ہے وہ میرا رائٹ بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلٹی ہے اور کنٹینیوٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اداروں کو جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے، خوشحالی آئے، تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ دنیا میں عزت ہوگی. اس طریقے سے لڑنے جھگڑنے سے جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب لوگوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایک اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ گڈ گورننس اور ان کو جو اپنا ایک ڈیلیور کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.